اللہ اکبر اللہ اکبر سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلی 2 مجالس میں قرآن مجید کی آخری 2 سورتوں کے حوالے سے، جن کو معوذتین کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں ان کی فضیلت اور ان کا معنی اور مفہوم آپ کے سامنے ذکر کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے ان 2 صورتوں کے ساتھ، وہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ بھائیوں کے سامنے ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک مومن کو اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے بھی، جادوگر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بھی، اور کسی حاسد کے حسد سے محفوظ رہنے کے لیے بھی یہ 2 صورتیں بڑی ضروری ہیں، اور ہم نے اس کا ترجمہ اور مفہوم اور اس کی فضیلت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام پچھلی مجلس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ چونکہ انہی اذکار میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس میں سے تیسری صورت سورۃ الاخلاص بھی ہے، سورۃ التوحید بھی ہے، سورۃ النور بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبح و شام کے اذکار میں یہ صورت بھی شامل ہے، جہاں آپ معوذتین کو، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے تھے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورد میں یہ سورۃ الاخلاص بھی شامل تھی۔ رات کو سوتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کا دم کر کے سوتے تھے اور 3 بار پڑھ کے اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے، تو اس میں تیسری سورت سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ اور ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی جن 3 صورتوں کو ایک بار پڑھتے تھے، ان میں سے ایک سورۃ الاخلاص بھی ہے۔ قل هو اللہ احد جسے آپ کہتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ قل هو اللہ احد، بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ باب قائم کیا ہے، باب فضل سورۃ قل هو اللہ احد، سورۃ الاخلاص کی فضیلت اور قل هو اللہ احد کی، قل هو اللہ احد کی فضیلت کا باب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سوتے وقت صبح و شام کے اذکار میں ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ذکر میں اس صورت کو شامل رکھتے تھے، آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی کن موقعوں کے اس صورت کو پڑھتے تھے۔ فجر کی نماز کی پہلی 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کی 2 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد آپ کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس صورت کے ساتھ کیا معاملہ تھا اور کس محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورت پڑھا کرتے تھے۔ ہم اس کا معنی بیان کرنے سے پہلے اس کی فضیلت میں چند باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اگر محروم ہیں اس کے پڑھنے سے، شاید اس کی فضیلت سننے کے بعد ہمارے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہو جائے اور ہم بھی یہ سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔
یہ عظیم صورت ہے، اور اس کے نازل ہونے کا سبب بھی حدیث کے اندر وارد ہے کہ اللہ نے کب نازل کی یہ صورت، اس کا شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، اور سنن ترمذی کی یہ روایت ہے کہ مشرکین اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا محمد انسب لنا ربک، اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے، ہم جن کی پوجا کرتے ہیں اور ہم جن کی عبادت کرتے ہیں ان کا ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے، ان کا ایک نسب موجود ہے، ان کا باپ دادے کا سلسلہ موجود ہے، آپ جس ایک اللہ کی الوہیت کی بات کرتے ہیں آپ اس کا نسب تو بیان کیجیے۔ اور یہ سوال 3 قسم کے لوگوں سے آیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تھا کہ اپنے رب کا نسب تو بیان کیجئے۔ فانزل اللہ عز وجل، تو اس سوال کے جواب میں اللہ نے یہ سورت نازل کی، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں اور وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت میں ایک اور قصہ بھی سنیے۔ میری آپ کی ماں امی